الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخيرا يصب منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري. وعن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري والمسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، پچھلے ہفتہ تذکرہ کیا گیا تھا بیماری کی عیادت کے اور مزاج پرسی کے آداب کے بارے میں. اسی کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ الجھن، یہ غم، یہ فکر، یہ تھکان، یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے نعمت ہے. یعنی اس جمعہ کے اندر یہ بات بیان کی جائے گی کہ جتنے بھی انسان کے اوپر مصیبتیں، پریشانی، غم، غربت، جتنے بھی شکلوں کے اندر پریشانی آتی ہے، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اگرچہ ہم لوگوں کو اس کا احساس اس دنیا کے اندر نہیں ہوگا، لیکن اس کا احساس آخرت کے اندر ہوگا. چنانچہ ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اہل بلا یعنی مصیبت والوں کو اس کو پریشانی کا جب بدلہ دیا جائے گا تو انسان مسلمان پریشان ہو جائے گا کہ یا اللہ اتنی نعمت، اتنا بدلہ، اتنا ثواب، اتنی نعمت جنت کی یہ کیسے مل رہی ہے؟ ہم تو کہے اتنی نیکی نہیں کیے تھے، یہ کیسے مل رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں دن غم ہوا تھا، فلاں دن بدن میں درد ہوا تھا، فلاں دن ٹینشن ہوا تھا، فلاں دن غربت اور بیماری کی وجہ سے یہ تمہارے دل کے اوپر غم کے آرے چلے تھے، ان کے بدلے میں یہ نعمتیں تم کو مل رہی ہیں. تو مسلمان کہے گا کاش کہ اگر پتہ ہوتا کہ بیماریوں پر اور مصیبت پر اور پریشانی پر اتنی نعمت ملتی ہے تو کاش کہ میرے جسم کو دنیا میں قینچی سے کاٹا جاتا. حالانکہ جسم قینچی سے کٹتا نہیں ہے، کتنا ہی تیز قینچی ہو، لیکن جسم کو قینچی کاٹ نہیں سکتی. مراد یہ ہے کہ تکلیف، یعنی اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو اور زیادہ تکلیف ہوتی. اچھا، یہ بات صرف مسلمانوں کے لیے ہے. چنانچہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث صاف موجود ہے، عجباً لامر المؤمن، کہ مسلمانوں کا عجیب معاملہ ہے. مسلمانوں کا دونوں ہاتھ میں لڈو ہے اور مسلمانوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. اگر مسلمان کو ان اصابتہ سراء شکرا، اگر مسلمان کو کوئی خوشی پہنچے، کوئی نعمت پہنچے، مثال کے طور پر پہلے بچے چھوٹے تھے، کمانے والا اکیلا تھا، بڑی غربت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو بڑے کر دیے، نعمت کی فراوانی ہو گئی، پیسہ
آ گیا، گھر مل گیا، کھانے پینے کی فراوانی ہو گئی، اب اگر وہ بندہ شکر کرتا اے اللہ کتنا بڑا احسان ہے کہ پہلے میں روٹی کے لیے محتاج ہوتا تھا، آج آپ نے نعمت دی ہے، اگر یہ شکر کرے کہ جو بھی تم کو اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِنْ أَصَابَتْكَ سَيِّئَةٌ فَمِن نَفْسِكَ، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے بدعملی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ یعنی یہ صرف مسلمانوں کے لیے دولت ہے کہ اگر مسلمان کو نعمت ملے اور غرور اور گھمنڈ نہ کرے، قارون والا مزاج نہ بنائے کہ میں تو پڑھ لکھ کر کے اپنے دماغ سے، اپنے عقل سے اور اپنے محنت سے حاصل کیا ہوں، قارون والا بول نہ بولے، بلکہ نبی والا بول بولے، سلیمان علیہ السلام والا، کہ بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے کے برابر لے آئے اور فرمائے کہ یہ تو اللہ کی مہربانی اور فضل سے ہے، بڑائی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی طرح شکر کرے نعمت ملنے پر تو اس وقت بھی اس کو نیکی ملتی ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ کوئی پریشانی، کوئی حادثہ، کوئی مصیبت اور بھی طرح طرح کے دنیا میں غم اور ٹینشن ہے وہ ملے اور اس پر صبر کرے تو بھی نیکی۔ یعنی اللہ کے نبی عجباً لامر المومن کے مسلمانوں کا معاملہ عجیب ہے، تعجب والا ہے کہ اگر نعمت کا پرچہ ملے اور شکر کرے تو بھی کامیاب، اور اگر غم کا پرچہ اور غم کا پیپر مل جائے اور صبر کرے تو بھی کامیاب، اور یہ صرف مسلمان کے لیے ہے، غیر مسلم کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی غیر مسلم کتنا ہی پریشانی پر صبر کرے اس کو ایک ذرہ نیکی نہیں، اور غیر مسلمین نعمت پر کتنا ہی شکریہ ادا کرے ایک رتی اس کو نیکی نہیں ملے گی۔ یہ نعمت صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے کہ نعمت کا پرچہ آ جائے تو شکر کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور پریشانی کا پرچہ آ جائے تو اس پر صبر کرے۔ یہ پرچہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، کہ اگر تم شکریہ ادا کرو تو اللہ کو تم کو عذاب دینے سے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ تو تمہاری درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درجات کو میں بلند کروں۔ چنانچہ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ما لعبد المؤمن عند جزاء الا قبضت صفیۃ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ، کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی محبوب چیز ہو، مثال کے طور پر کسی مسلمان کو اپنی دکان سے بہت زیادہ محبت ہو، اس کے کاروبار بڑے اونچے درجے پر چل رہے ہو، ہائی درجے کا ہو، یا اپنی بیوی سے خوب محبت ہو خوبصورتی اور حسن اخلاق کی وجہ سے، یا کسی بیٹا بڑا حسین و جمیل اس کی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا کی کوئی بھی چیز جو میرے بندے کو پسند ہو اور میرے بندے کا دل کا ٹکڑا ہو اور میں اس کو لے لوں، اور میں چاہے اس کے دکان کو برباد کر دوں، اس کی بیوی کو موت دے دوں یا اس کی اولاد کو موت دے دوں، یا اور بھی کوئی جتنی بھی ہر آدمی کی اپنی محبوب اور پسندیدہ الگ الگ چیز ہے، اگر کسی انسان کے پسندیدہ چیز کو میں قبض کر لوں اور اس کے اوپر وہ صبر کر لے تو میں اس کا بدلہ کیا دیتا ہوں؟ الا الجنہ، جنت کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا بدلہ نہیں ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی انسان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہوتا ہے کہ میں اپنے محبوب بندے کے ہائے ہائے کو سنوں، اور میں اپنے پریشان بندے کے تکلیف کو سنوں، اور اس پریشانی کو میں اس کو نعمت کا درجہ بنا دوں۔ تھانوی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی پریشانی اور مصیبت ہے مثل آپریشن کی ہے، کہ جس طریقے سے ہمارا بچہ کو کوئی بیماری لگ جائے، زخم ہو جائے، یا نعوذ باللہ خود اپنا پیٹ میں پتھر ہو جائے، آنت سڑ جائے، تو اگرچہ بیماری کی وجہ سے آپریشن کرانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے،
لیکن چند دنوں کے بعد 15 ہفتہ دن کے اندر اس کو صحت مل جاتی ہے. اس لیے آدمی الٹا ڈاکٹر کو پیسہ دیتا ہے, خوشامد کرواتا ہے, نمبر لگواتا ہے, سفارش کرواتا ہے, کیونکہ اس کو نقد یہاں پر ریزلٹ ملتا ہے, اس کو شفا ملتی ہے. اسی طرح تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے. جب انسان خوب نعمت کھاتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک طرح کی ظلمت اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے. انسان دنیا کے اندر خوب غفلت برتتا ہے, جس کی وجہ سے آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالی غم کا, پریشانی کا, مصیبت کا, حوادثات کا, موت کا ان طرح سے آپریشن کرتے ہیں. اور جس طریقے سے یہ تو دنیا ہے, یہاں تو جلدی آدمی کا ہو جاتا ہے, لیکن اس کا ریزلٹ کب ہوگا؟ موت کے بعد, اور قیامت کے دن پتا چلے گا کہ اس غم کے آپریشن کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جو نورانیت پیدا ہوئی وہ کیا ہے. اور اس اضطراری مجاہدہ کی وجہ سے کہ آدمی ایک تو اپنے اختیار سے عبادت کرتا ہے, اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول لاتا ہے, یہ بالکل دھیمی چال ہوتی ہے. اور اللہ کی طرف سے جو ایک مجاہدہ آتا, جیسا کہ صحابہ کے ساتھ ہوا کہ ہر وقت ان کو موت کا غم, ہر وقت دشمنوں کا غم, اور یتفتخکم الناس کہ لوگ ان کی آنکھوں کو اچک لیتے, ایسے صحابہ ڈرتے تھے. اور صحابہ کا جینا ان دشمنان اسلام نے مشکل کر دیا تھا کہ صحابہ کی تعداد, مسلمانوں کی تعداد کم, اور غیر کفار نے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے ان کے ایسی تاریخ میں نہیں ملتی ہے. تو میرے دوستو, اللہ تبارک تعالیٰ اضطراری مجاہدے کی وجہ سے آدمی کے درجات اتنا بلند کرتے ہیں کہ انسان کے تصور اور فکر و خیالات سے وہ بلند و بالا, اور یہ خیالات سے بالا ہوتا ہے, اس کا حساب آخرت کے اندر پتہ چلے گا. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک جس طریقے سے ڈاکٹر کے آپریشن کے بعد اس کا ریزلٹ صحت ملتا ہے, اسی طریقے سے دلوں کا اللہ تعالیٰ آپریشن کرتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث یاد آ گئی, امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے. ایک حدیث نقل کی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے, ان من الہموم ہموم لا یکفرها ان من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا الہموم, کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو غم کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں مٹا سکتی ہے. یعنی انسان کے ذمے بعض مرتبہ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ اس انسان کے ذمے کتنا ہی عبادت کرے, کتنا ہی صدقہ کرے, کتنا ہی نماز پڑھے, اس کے گناہ معاف نہیں ہوتی ہیں. ان من الذنوب ذنوب, کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں. لا یکفرها الا الہموم, لیکن غم کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسے کہ کسی کا نعوذ باللہ پتھر پیٹ کے اندر بڑا ہو جائے, کتنا ہی دوا کھا لے, وہ دوا سے پتھر نکلنے والا نہیں ہے بغیر آپریشن کے. تو اسی طرح کبھی انسان نادانی کے اندر کوئی ایسا گناہ کیا کہ اس گناہ کا نماز روزہ کے ذریعے کفارہ ادا نہیں ہوگا, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غم لاد دیتے ہیں, اولاد کی موت کے ذریعے, بیوی کی موت کے ذریعے, دکان کے نقصان کے ذریعے, یا اور بھی کسی چہیتے چیز کے کھو جانے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف بس اسی وجہ سے کرتے ہیں. جیسے کہ کہیں پر کوئی گندگی لگ جائے تو وہاں پر آب زمزم سے دھونے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ ایسڈ ڈالنا پڑتا ہے. ایسڈ کی گرماہٹ اور ایسڈ کی ازالے کی وجہ سے وہ گندگی زائل ہوتی ہے. اسی طرح بعض مرتبہ انسان کے ذمے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کا غم کے ذریعے اور فکر کے ذریعے اور دل کے اندر جو غموں کا آرا چلتا ہے اسی کے ذریعے اس کی معافی ہوتی ہے. اور ایک روایت یہ بھی ہے
چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ بعض قوم ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے ما اراد اللہ بقوم خیرن، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی گناہ کرتا ہے فوراً اس کو نقصان دیتے ہیں تاکہ اس کا گناہ آدمی کا ٹل جائے. جیسے بعض بزرگان دین کے بارے میں ہے کہ وہ بدلہ تو نہیں لیتے ہیں، لیکن بعض بزرگان دین فوراً بدلہ لیتے تھے. جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم، جو ابھی شیخ الحدیث ہیں، اس وقت شیخ الحدیث نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی آدمی اللہ کا ولی فوراً بدلہ لے تو اس کی بد اخلاقی کو مت سمجھو، بلکہ وہ امت کے ساتھ احسان کرتے ہیں کہ اگر وہ چنانچہ حدیث ہے کہ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو آدمی میرے ولی کے ساتھ بغض کا معاملہ کرتا ہے، برائی کا معاملہ کرتا، اللہ تعالیٰ ایکشن لے کر کے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ برائی کرے اور اس ولی اللہ کے ساتھ ولی اللہ بدلہ لے لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو نقصان نہ پہنچائے. چنانچہ ایک عورت بھنگن جان بوجھ کر کے ایک کسی اللہ کے ولی پر گندگی ڈال دی، اللہ کا انتقام جوش میں آیا، فوراً ایک بجلی گری اور اس عورت کو ہلاک و برباد کر دیا. تو اس ولی نے فرمایا کہ دیکھو میں اسی لیے بدلہ لے لیتا ہوں تاکہ اس آدمی کا بھلا ہو جائے. یا اور میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ نعوذ باللہ اگر آپ کا لڑکا، آپ کا کوئی رشتہ دار کسی کیس کے اندر مبتلا ہو جائے اور کوئی جان پہچان کا آپ کا سرکاری محکمے کا آدمی ہو اور ایک دو تھپڑ لگا کر کورٹ کے اور تھانے کے مسئلے سے اس کو حل کر دے کہ تاکہ وہی ایک دو تھپڑ لگا کر اس کے معاملہ کو حل کر دے اور کیس کے اندر اس کو جھیلنا نہ پڑے، تو یہ اس طرح کی بھلائی ہوتی. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ بعض لوگوں کے ساتھ جیسی ہی کوئی گناہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کو نقصان دے دیتے. چنانچہ بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ آج فجر کی نماز نہیں پڑھے تو یہ نقصان، آج یہ کام کیے تو یہ نقصان. بعض لوگوں کا اس کا احساس بھی ہوتا ہے. تو حاصل کلام یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو پریشانی، مصیبت، بیماری، جتنی بھی طرح کی ہے، جو بھی چیز آتی ہے ساری کی ساری نعمت ہے. چنانچہ تھانوی رحمت اللہ علیہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی بڑی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دے تاکہ ان سے دعا کر کے میں دنیا کے اندر ٹینشن فری بن جاؤں. حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، دعا کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے حق میں دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دنیا سے ٹینشن فری کر دے اور بالکل میرے اوپر کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ اور کسی طرح کا کوئی غم اور فکر نہ ہو. حضرت خضر علیہ السلام فرمائے کہ ایسی دعا نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان ہے ہی نہیں ہے، چاہے نیک سے نیک ہو یا بد سے بد اور گنڈا سے گنڈا ہو، ہر آدمی کے ساتھ تکلیف اور پریشانی ہے. یہ تو جنت میں ہوگا کہ وہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے غم اور فکر نہیں ہوگا. جو چیز جنت ملے گی میں دنیا کے اندر وہ دعا نہیں کر سکتا ہوں. ہاں یہ تو دعا کر سکتا ہوں کہ تم دنیا میں کسی کو تلاش کرو اور وہ آدمی ایسا ہو تو اس کے جیسا بننے کی دعا کر سکتا ہوں. چنانچہ وہ آدمی تلاش کرتے 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 1 سال لگایا اور ایک جس کے پاس بھی جاتا تھا دیکھتا تھا بڑا ارب پتی، کھرب پتی، بڑے لڑکے حسین و جمیل اور بڑی کاربار، لیکن جب اندر اس کے گھستا تھا تو یہ پریشانی وہ پریشانی، کوئی نمونہ اور آئیڈیل اس کو مل ہی نہیں رہا تھا. یہاں تک کہ جب سال آخری ہو گئی تو ایک جوہری اور سونار ملا جو بڑا لمبا چوڑا حسین و جمیل، بڑے خوبصورت لڑکے. اس نے کہا ہاں اس کے جیسے بننے کی دعا کروا سکتا ہوں. چنانچہ وہ آدمی گیا اور جوہری سے بولا
کہ میں لیکن اس سے پوچھ لینا چاہیے اندر کی بات کہیں اندر بھی تو اس کا خراب نہیں ہے. چنانچہ وہ جوہری کے پاس گیا, بیٹھا اور تمام بات بتایا. تو جوہری نے کہا اللہ کے واسطے میرے جیسا بننے کی دعا مت کرنا. وہ اپنی بیوی کی بات بتایا کہ میرے بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا اور جس کی وجہ سے میں اپنا رگ کاٹ ڈالا ہوں. یہ جتنے بھی اولاد ہیں یہ سب نوکر چاہ کر کے ہیں. اگرچہ میں ارب پتی ہوں لیکن ہر وقت میرے دل کے اندر اپنی بیوی کے بغیرتی اور بے حیائی کی وجہ سے میرے سینے کے اندر غم کا آگ دہکتی رہتی ہے, اس لیے میرے جیسا بننے کی دعا نہ کرنا. چنانچہ خضر علیہ السلام کے پاس واپس گیا اور کہا کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ملا جو ٹینشن فری ہو, اس لیے یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ بالکل ٹینشن فری ہو جائیں اور تمام طرح کے دنیا سے پاک ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہاں آخر یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی نعمت ہے, حدیث پاک میں ہے, ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے, من جعل الہموم ہما واحدا الی آخر الحدیث, کہ جو آدمی اپنی فکر اور اپنا ایمس اور آبجیکٹ آخرت کو بنا لے, اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے غم کو دور کر دیتے ہیں. اور اتت دنیا راغمتن, اور دنیا اس کے قدموں میں ذلیل ہو کر کے آتی ہے. ورنہ یہ سوچے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں تجربہ کرے کہ شادی ہو جائے گی تب عبادت کریں گے, ارے بچے ہو گئے بچے اسٹینڈ ہو جائیں, سب بچوں کے الگ ہو جائیں, یہاں تک کہ آدمی بڈھا ہو کر کے بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اس کی ہاتھ پیر, دل کا ارادہ تو ہوتا ہے لیکن ہاتھ پیر عبادت کے لیے چل نہیں پاتا. یہ نہایت دھوکے کا گھر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا وَلَا تَغَرُّنَّكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کہ تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دنیا سے آدمی ٹینشن فری ہو جائے. اسی لیے تو انسان کا مقام بلند و بالا ہے, فرشتوں سے ان کا مقام افضل ہے. وَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ اور نائب انسان کو بنا کر کے بھیجا ہے. تو بہرحال ایک اور حدیث یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے, بڑی اہم حدیث ہے, اس کو غور سے سنیے آپ لوگ. یہ روایت حضرت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں سے مروی ہے. دونوں فرماتی ہیں ما یصیب المسلم من نصب, کہ مسلمانوں کو جو بھی تھکان پہنچتا ہے, کوئی رکشہ چلاتا ہے, دکان میں مزدوری کرتا ہے, کھیت میں کام کرتا ہے, ڈیوٹی میں جانے کی وجہ سے یا کام کرنے کی وجہ سے جو تھکان پہنچتا ہے, اس تھکان کی وجہ سے, نصب کے معنی تھکان, ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب, اور کوئی بیماری, سر میں درد, تکلیف, پریشانی, اور جس وجہ سے بھی آدمی کو غم کی بیماری پہنچتی ہے, چاہے وہ شوگر کا ہو, ہارٹ کا ہو, بی پی کا ہو, جتنی بھی طرح کے بیماریاں ہیں, ان بیماریوں کی وجہ سے, ولا ہم, اور کوئی غم پہنچتا ہے کہ کسی کی اولاد بدماش, کسی کی اولاد نافرمان, کم کمائی کے اندر کہ آمدنی کم, خرچے زیادہ, ولا حزن, اور اسی طریقے سے کوئی رنج و ملال, ماں باپ کبھی غلط بات بول دیے, بیوی کبھی کھری کھوٹی سنا دی جس کی وجہ سے دل کے اندر غم پیدا ہو گیا, ولا اذن, اور اسی طریقے سے تکلیف, کہ آدمی سفر میں ہے تکلیف پہنچا, یا کسی رشتہ داری سے تکلیف پہنچی, یا اور بھی جتنے بھی شکلیں ہیں تکلیف پہنچنے کی, ولا غم, اور اسی طرح انسان کو کبھی غم پہنچتا ہے, کسی کے کبھی کاروبار اس پیمانے پر نہیں چلتا, کاروبار کے فیل ہونے کی وجہ سے, تجارت میں مندی ہونے کی وجہ سے, یہاں تک کہ فرمایا حتی الشوکہ, یہاں تک کہ آدمی کو جو کانٹا لگتا ہے, یا دیوار میں یہ کھروچ لگ گیا, یا عورت روٹی پکاتی ہے اور یہ روٹی کی وجہ سے گرم اس کے بھاپ سے اس کے ہاتھ جل گئے, اس کے ہاتھ کے اندر تکلیف پہنچی,
الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں جب ایک کانٹا لگنے پر اور گیس کا بھانف لگنے پر، یہاں تک کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی جیسے کہ موبائل داہنے جیب میں ہے اور بائیں جیب میں ڈالے اور اس کی وجہ سے جو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف پر بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ناراضگی کی وجہ سے پریشانی دیتے ہیں۔ ہاں یہ بات بھی ابھی آنی چاہیے کہ کون سی بیماری اور کون سی پریشانی اور کون سی مصیبت یہ نعمت ہے اور اللہ سے محبوب، اللہ کا محبوب بناتا ہے، اور کون سی مصیبت، کون سی پریشانی یہ عذاب ہے، دونوں کے اندر فرق کو سمجھ لیجئے۔ دونوں کی نشانی ہے، دونوں کی پہچان ہے، دونوں کی نشانی موجود ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ جس پریشانی اور جس مصیبت، جس غم، جس تھکان، جس بیماری کی وجہ سے اللہ سے رشتہ قریب ہوتا ہو اور اللہ سے آدمی قریب ہوتا ہو، وہ بیماری تو سمجھیے کہ نعمت ہے، اور یہ بیماری اس کے لیے رفع درجات یا محو سیئات، گناہ کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور جس بیماری کی وجہ سے شکوہ شکایت الگ ہو گئی اور جس بیماری کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گیا، تو سمجھیے کہ وہ بیماری اس کے حق میں نعمت نہیں ہے، بلکہ وہ بیماری اس کے اوپر عذاب بن کر کے آیا ہے۔ یہ مثال کے طور پر، پہلے آپ تہجد بھی پڑھتے تھے، چاش بھی پڑھتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اب آپ کی روزی روٹی میں تنگی آ گئی، بیماری آ گئی، اولاد کے اوپر پریشانی آ گئی یا حالات خراب ہو گئے۔ اب پہلے تو آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اب پریشانی آنے کی وجہ سے آپ تہجد بھی پڑھنے لگے، اشراق بھی پڑھنے لگے، تلاوت کی مقدار کو بھی بڑھا دیے، دعا کی مقدار کو بھی بڑھا دیے، گناہوں سے بھی بچنے لگے۔ تو یہ مصیبت دلیل ہے اس بات کی کہ یہ پریشانی آپ کے حق میں نعمت ہے کہ اس پریشانی نے اللہ سے آپ کو جوڑ دیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب نازل کرتے ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ اگر کوئی آدمی، جیسے کہ کوئی آدمی بڑا تیز ہو اور ہمیشہ اول نمبر لاتا ہو رزلٹ کے اندر، لیکن کبھی وہ پاس نہیں ہو پایا، نمبر کم آ گیا، اب دن رات محنت کر کے اگر وہ اگلے سال زیادہ نمبر لے آئے تو یہ ناکامی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے کامیابی کی بات ہے۔ لیکن اگر نمبر کم آیا، پہلے 10 گھنٹہ پڑھتا تھا اب 1-2 گھنٹہ پڑھتا ہے، تو یہ سمجھیے کہ اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ تو یہ بھی پہچانیے اس بات کو کہ جس مصیبت، جس پریشانی، جس غم اور جس رنج و علم کی وجہ سے اللہ سے قربت نصیب ہوتی ہو، وہ پریشانی تو اس کے حق میں نعمت ہے۔ اور اگر پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، روزی روٹی میں دقت آ گئی، نماز بھی چھوڑ دیا، گناہ بھی کرنے لگا، موبائل میں گندے گندے چیز بھی دیکھنے لگا اور بھی طرح طرح کے فضولیات کے اندر مبتلا ہو گیا، تو سمجھیے کہ یہ نعمت، یہ بیماری اس کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ عذاب بن کر کے اس کے اوپر دنیا میں آ چکا ہے، جو اس کی دنیا کو بھی تباہ کر رہا ہے اور آخرت کو بھی تباہ کرے گا۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے اچھی طریقے سے۔ چنانچہ اس کے بارے میں روایت یہ تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی تھا، ایک مسلمان آدمی تھا، بڑا نیک، بڑا پرہیزگار، اور ایک یہودی تھا غیر ایمان والا۔ یہودی کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں فلاں مچھلی کھاؤں، اور مسلمان کے دل کے اندر خواہش ہوا کہ میں مرنے سے پہلے زیتون کا تیل پی لوں۔ اللہ تعالی، حالانکہ زیتون کا تیل الماری کے اندر موجود تھا
اور یہودی کے یہاں وہ مچھلی موجود نہیں تھی. اللہ تعالیٰ 2 فرشتے کو بھیجے کہ جاؤ یہودی کے لیے مچھلی کا انتظام کرو اور مسلمان کا جو تیل الماری میں زیتون کا رکھا ہے اس کو جا کر کے برباد کر دو. چنانچہ دونوں فرشتے اپنے ڈیوٹی میں چلے گئے. دونوں فرشتے کی ملاقات ہوتی ہے اور ایک فرشتہ کہتا ہے کہ میں ایک غیر مسلم کے لیے اللہ کی طرف سے مچھلی انتظام کر کے موت سے پہلے کھلانے کے لیے جا رہا ہوں, اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ میں فلاں مسلمان کے تیل کو برباد کرنا چاہتا ہوں تاکہ موت سے پہلے وہ تیل نہ پی لے. دونوں فرشتے اپنے ڈیوٹی دے کر کے چلے گئے اور اللہ کے دربار میں جا کر عرض کیے کہ اے اللہ, ہم تو آپ کے کام پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں. لا یسأل عما یفعل, کہ اللہ کے کام پر کوئی پوچھ نہیں کر سکتا. فعال لما یرید, اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن فرشتے کہے کہ اللہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک آپ کا نافرمان غیر ایمان والا, اس کے دل میں خواہش بھی مچھلی کھانے کی, تو آپ دور سے اس کے لیے مچھلی کا انتظام کر دیے, اور ایک آپ کا ایماندار اور ایک مسلمان اور ایک آپ کا محبوب بندہ جو دن رات آپ کی عبادت کرتا تھا, آپ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا, موت کے وقت اس کی خواہش ہوئی تیل پینے کی, آپ نے اس کے تیل کو برباد کر دیا. ہم اعتراض نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کی حکمت سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو فرشتوں, وہ یہودی چونکہ نیک کام کیا تھا ایک, اور آخرت کے اندر غیروں کو ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے نیکی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی جو ایک نیکی ہے اس نیکی کا بدلہ دنیا میں چکتا کر دوں اور یہ مچھلی کھلا کر کے اس کی ساری نیکی کو دنیا ہی کے اندر ختم کر دوں. اور میرا فلاں جو محبوب مسلمان بندہ تھا وہ تو 1 نمبر کا عبادت گزار تقوی والا تھا, لیکن اس سے زندگی میں ایک گناہ ہو گیا تھا. میں نے چاہا کہ موت کے وقت اس کے دل کے اوپر ایک غم کا آرا چلا دوں تاکہ اس کے گناہ کو معاف کر دوں اور قیامت کے اندر یہ بے حساب کتاب جنت میں چلا جائے. تو میرے دوستو, اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں, چنانچہ حافظ تو نہیں ہوں, یہ 2 یا 3 پارے کے اندر یہ آیت کریمہ ہے کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم, کہ بہت ساری چیز ایسی ہے کہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, اور بہت ساری چیز ایسی ہے کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے. اللہ یعلم وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. جس طریقے سے 1 کروڑ پتی باپ جس بچے کو نزلہ ہو جائے, ٹی وی ہو جائے, بیٹا یہ بالکل یہ روتا ہے, چلاتا ہے, پریشان ہوتا ہے, لیکن کروڑ پتی باپ اس کو بے رحمی کی وجہ سے, ظلم کی وجہ سے آئس کریم نہیں دیتا ہے بلکہ اس کی بھلائی کی وجہ سے دیتا ہے تاکہ اس کی صحت خراب نہ ہو. حدیث بھی یاد آ گئی, وہ حدیث میں بیان کرتا آپ لوگوں کی برکت سے. چنانچہ میں نے ایک حدیث پڑھا جب میں درس قرآن کرتا تھا مکمل, تو تفسیر مظہری کے اندر ایک حدیث پڑھا. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کی ایمان کی حفاظت غربت کے اندر ہوگی, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو مالدار زیادہ نہیں بناتے ہیں. آپ بھی تجربہ کرتے ہیں کہ جو کمینہ آدمی ہوتا ہے اس کو جب دولت مل جائے تو بڑی فساد پھیلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی ایمان کی حفاظت غربت میں کیے ہیں, اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ غربت کے اندر ان کی ایمان کی حفاظت نہیں ہو پائے گی, مالداری چاہیے اس کو, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو مالدار بناتے ہیں. اور اس حدیث کے ذیل میں علماء مثال دیتے ہیں کہ جیسے کہ ایک حکیم اور ڈاکٹر ہو, ایک ڈاکٹر ایک مریض کے لیے کہتا ہے کاجو کشمش مقویات خوب کھاؤ,
اور ایک ڈاکٹر دوسرا مریض گیا تو کہتا ہے تم گلا ہوا پپیتا اور کھچڑی کھاؤ. اب آدمی کہے کہ یہ ڈاکٹر بڑا بدماش ہے، ایک کے لیے عمدہ غذا تجویز کرتا ہے اور دوسرے کے لیے بالکل سادہ جانتا ہے ڈاکٹر کہ اس کے معدہ میں قوت اور طاقت ہے، اس لیے اس کو مقویات کھلانے سے فائدہ ہے، اور اس کے معدے کے اندر کمزوری ہے اس لیے سادہ غذا اس کو کھلانا پڑتا ہے. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے کس کی مالداری کے اندر ایمان کی حفاظت ہوگی اور کس کی ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی. اس لیے اللہ جو کرتا ہے اس کے اوپر یقین رکھیں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جس پریشانی اور غربت کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہو وہ تو نعمت ہے، اور جس پریشانی اور مصیبت کی وجہ سے اللہ سے دوری ہو تو سمجھیے کہ عذاب دنیا سے نازل ہونا شروع ہو چکا ہے. اور صبر جو ہے وہ آدمی کو پہلے جھٹکا میں جب ملے اس وقت کرنا چاہیے، اور حدیث ہے رہ گئی. بہرحال اللہ کے رسول یہ بھی فرمائے ان عظم الجزائی ما عظم البلائی و ان اللہ تعالی اذا حب قوما ابتلاہم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں فوراً اس کو کیا ہے یہ سزا دیتے ہیں، اور جس آدمی سے ناراض ہوتے ہیں امسک عنہ الشر، اللہ تعالیٰ عذاب کو روک لیتے ہیں اور مکمل عذاب قیامت کے دن دیں گے. اس لیے کسی آدمی پر یہ بھی نہیں تانا کسنا چاہیے کہ فلاں آدمی بڑا بدماش ہے اس لیے اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے. اللہ جس کے ساتھ بھی جو معاملہ کرتے ہیں بہتر ہوتا ہے. بہرحال آج کی تقریر کا جو خلاصہ ہے کہ یہ نعمت، یہ پریشانی، مصیبت، غربت یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور یہ نعمت ہے بشرطے کہ اس پر صبر کرے، شکوہ شکایت نہ کرے اور دل سے اللہ سے راضی رہے. کہ جس طرح آپریشن کرانے پر الٹا ڈاکٹر کو عزت کرتے ہیں، الٹا فیس دیتے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر نے زخم لگایا لیکن اس کا ریزلٹ شفا ہے. اسی طریقے سے ان غموں کی مصیبت اور غموں کے چیرے لگنے کی وجہ سے آخرت کے اندر، قبر کے اندر اس کا احساس ہوگا. ہم لوگ اس دنیا کو چونکہ قریب سمجھتے ہیں، دنیا کے اندر یہ دنیا کا انتظام قریب کا اس لیے ریزلٹ یہاں فوراً نظر آتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ دور کا ہے اس لیے ریزلٹ یہاں پر فوراً نظر نہیں آئے گا. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے امتحان، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو وہاں پر جواں مردی مت دکھلائیے، بہادری مت دکھلائیے، طاقت مت دکھلائیے. چنانچہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھے کہ بیمار پڑ گئے اور جو عیادت کرنے کے لیے جو کوئی جاتا ان کے سامنے زور سے الحمدللہ سبحان اللہ پڑھتے. ایک بزرگ گئے اور فرمائے کہ تم غلط کر رہے ہو، جب تم کو پریشانی آئی ہے تو اللہ کے سامنے آہو زاری کرو اور آہ کرو. اللہ کو یہ آہ سننا یہ پسند ہے، اس لیے تم اس طریقے سے معاملہ نہ کرو. ایک بزرگ جوش انتقام، جوش محبت میں یہ کہہ دیے کہ اے اللہ میرے دل کے اندر آپ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں ہے، فَكَيْفَ إِذَا شِئْتَ فَاخْتَبِرْنِي، آپ جیسے چاہیے میرا امتحان لے لیجئے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اچھا میرے علاوہ کسی کی محبت نہیں ہے اور اتنا بڑا تم دعویٰ کر دیے. اس بزرگ کا اللہ تعالیٰ پیشاب بند کر دیے. 24 گھنٹہ جب پیشاب بند رہا، اب اس بزرگ کا دماغ خراب ہوا کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی. تب ان کو احساس ہوا کہ میں نے یہ غلطی اور یہ گھمنڈ کے جملے بول دیے کہ اے اللہ جس طرح چاہیے میرا امتحان لے لیجئے. میں نے اللہ کے امتحان لینے کے لیے کہا، فوراً توبہ استغفار کیے، تب جا کر ان کا پیشاب جاری ہوا، ان کو سکون ہوا. تو میرے دوستو یعنی کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اگر پریشانی آ جائے تو یہ گلا شکوہ شکایت ناراضگی کا اظہار بھی نہ کیجئے اور وہاں پر جمع مردی کا اظہار بھی نہ کیجئے، بلکہ یہ صبر کا اندر اور اسی طریقے سے آہو زاری کے اظہار میں بیلنس ہونا چاہیے. کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے کا انتقال ہوا،
کیا فرمائے ان العین تدمع کہ آنکھ سے آنسو جاری ہے اور دل جو ہے وہ غمگین ہے. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونَ اور اے ابراہیم تیرے جدائیگی کی وجہ سے میں غمگین ہوں. اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ جب غم آئے پریشانی آئے آنکھ سے آنسو چلے اور اللہ کے سامنے آہو زاری کرے, جواں مردی نہ دکھائے, اپنی ہمت اور بلندی نہ دکھائے. اس لیے لوگوں کے سامنے مصیبت آئے تو سبحان اللہ ورد نہ کرے بلکہ آہو زاری ہو, اور اللہ کے رسول کی سنت ہے آنکھ سے آنسو جاری ہونا. بہرحال تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آدمی کے اوپر مصیبت, پریشانی, بیماری, غم, ٹینشن آ جائے اور اس سے اللہ کی قربت نصیب ہو تو سمجھیے کہ اس آدمی پر اللہ کی نعمت برس رہی ہے. اور اگر غم کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی بڑھتی ہے, نماز سے اور دوری ہوتی ہے, تو سمجھیے کہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. اور جب مصیبت آئے تو جواں مردی کا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے اور اتنا زیادہ شکوہ شکایت بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے تقدیر کے خلاف یہ ناراضگی کا اظہار ہو, بلکہ اللہ کے نبی کے طریقے پر آنکھ سے آنسو بھی جاری ہو, دل کے اندر غم بھی ہو اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہو. وَلْيَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِرْ کہ اے میری بیٹی صبر کر اور اے میری بیٹی اللہ سے امید رکھ اور اے اللہ آپ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں. اس طریقے سے بیلنس ہونا چاہیے. اگر اس طریقے سے ہم نعمت, یہ بیماری, پریشانی, غم کا اندر نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو یہ بیماری اور نعمت اتنی بڑی نعمت بنے گی قیامت کے دن جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہوگا. اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو, دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان تمام چیزوں پر صحیح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.